نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ہجر کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمیں ایمان، قرآن کی حقانیت اور اللہ کے عذاب و رحمت کے اہم پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ قرآن سراسر حق ہے، مگر کفار اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ حسرت کریں گے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق کو اپنانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور باطل کو اختیار کرنے والے آخرکار وہ پچھتاتے ہیں۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں 6 رکوع 99 آیتیں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین وقرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تلکا، اس سورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ کافر بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزع کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے تو کفار مسلمانوں کو آر دلاتے ہوئے کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے کہ ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا یہ حال ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور ریاضات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جاتا تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو وہ حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اجر اور ثواب اور زیادہ کرے۔ لیکن کافر مسلمان کی یہاں پر بیان کردہ تمنا میں فرق ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہے، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے حصول کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3 نے فرمایا
انہیں کھاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کی اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، اور دوسرا یہ کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ لمبی امیدیں، اس کے بارے میں کئی مذمت وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک تو دنیا کی محبت میں، دوسرا امیدوں کی درازی میں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت تک لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلہا، کوئی گروہ اپنی مدت سے آگے بڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا۔ اس معین وقت سے کوئی گروہ نہ آگے بڑھے گا نہ ہی پیچھے ہٹ سکے گا۔ اگلی آیات میں فرمایا، اور کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پہلی آیات میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، معاذ اللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے جو ان کی عقل میں نہیں آئے تو وہ اس قائل کو، کہنے والے کو مجنون سمجھتے تھے۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے، تو یہ کلام بطور تمسخری بھی تھا اور انجان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ پھر فرمایا گیا لو ما تأتینا بالملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟
कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप अपनी इस बात में सच्चे हैं कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर हमारी तरफ मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई है, तो फिर आप हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाते ताकि वो आपके दावे की सच्चाई पर गवाही दे। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपके साथ है तो आपकी नबूवत को साबित करने के लिए फरिश्ता भी भेज दे सकता है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के इस शुबे का जवाब फिर अगली आयत में फरमाया फरमाया कि हम फरिश्तों को हक फैसले के साथ ही उतारते हैं और जब वो उतरते हैं तो लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। इस आयत का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक के मामले में क़ानून यह है कि वो फ़रिश्तों को लोगों पर ज़ाहिर फरमाता है जिनकी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना हो या जिन पर अज़ाब नाज़िल करना मकसूद हो। अगर उन मुशरिकीन के मुतालबे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निशानी के तौर पर फ़रिश्ता भेज देता और इसके बाद भी वो अपने कुफ़र पर कायम रहते तो फिर उन्हें मोहलत मिलती, ना उनसे अज़ाब मौखर किया जाता, बल्कि साबिका कौमों की तरह ये भी उसी वक्त अजाब में गिरफ्तार हो जाते। लेकिन चूंकि ये उम्मत कयामत तक बाकी रहेगी, इसी में बहुत से लोग अल्लाह ताला की इबादत करने वाले और उसकी वादानियत का इकरार करने वाले होंगे, इसलिए कुफार का ये मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। आयत नंबर 9 में फरमाया कि बेशक हम इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत में कुफ़ार के उस कौल कि ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल किया गया है का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आप पर कुरान नाजिल किया है और हम खुद तहरीफ, तब्दीली, ज़्यादती और कमी से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। याद रखिए कि तमाम जिन्नो इंस और सारी मखलूक में ये ताकत नहीं है कि कुरान करीम में से एक हर्फ की भी कमी बेशी या तगय्युर और तब्दीली कर सके। और चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा फरमाया है, इसलिए खुसूसियत सिर्फ कुरान शरीफ ही की है और दूसरी किसी किताब को ये बात मुयस्सर नहीं है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और बेशक हमने तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों में रसूल भेजे और उनके पास जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते थे, ऐसे ही हम उस हंसी को उन मुजरिमों के दिलों में डालते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते हालांकि पहले लोगों का तरीका गुजर चुका है। इस आयत में और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यूँ है कि जब कुफ़ार मक्का ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलाना बातें की और बेअदबी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मजनून कहा, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि आपसे पहले साबिका उम्मतों में हमने रसूल भेजे और उन लोगों के पास जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते थे। कुफार के अपनी अंबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रविश साबिका ज़मानों से चली आ रही है, तो लिहाजा ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी दीगर अंबिया और मुरसलीन की तरह अपनी कौम की अजियतों पर सब्र फरमाएं। और फरमाया कदालिका, ऐसे ही। इस आयत का ये माना है कि जिस तरह हमने साबिका उम्मतों के दिलों में कुफ्र, तकजीब और इस्तेज़ा दाखिल कर दिया था, ऐसे ही मक्का के मुशरिकीन के दिलों में भी दाखिल कर दिया है। फरमाया गया ला युमिनून बिही, वो इस पर ईमान नहीं लाते, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पर ईमान नहीं लाते, हालांकि पहले लोगों का तरीका गुजर चुका है कि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तकजीब करके अज़ाब इलाही से हलाक होते रहे हैं। यही हाल उन कुफ़ार मक्का का है, तो उन्हें अज़ाब इलाही से डरते रहना चाहिए। आयत नंबर 14 और 15 में फरमाया और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक्त इस पर चढ़ जाते, जब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हुआ है। इस आयत और इसकी जो बाद वाली आयत है उसका खुलासा यह है कि कुफ़ार मक्का का इनाद इस दर्जे पर पहुंच गया है कि अगर उनके लिए आसमान में दरवाज़ा खोल दिया जाए और उन्हें इस पर चढ़ना मुयस्सर हो और दिन में उससे गुजरी और आंखों से देखी जब भी न माने और ये कह देंगे कि हमारी नज़र बंद कर दी गई है और हम पर जादू हुआ है, तो जब खुद अपने मुआयने से उन्हें यकीन हासिल नहीं हुआ तो मलाइका के आने और गवाही देने से जिसको ये तलब करते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा। आयत नंबर 16 में फरमाया
آیت نمبر 15 میں سورہ حجر کے رکوع نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے اور رکوع نمبر 16 سے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور برجوں کی تعداد 12 ہے۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، لو، دلو، حوت، مریخ کے برج۔ حمل اور عقرب ہیں زہرہ کے ثور اور میزان عطارد کے جواز، اور سنبلہ چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس، اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ یہ سارے جو نام لیے گئے ہیں یہ سب 7 سیاروں کی منزلیں ہیں، اور ان برجوں کی جو تعداد ہے 12 ان کے نام تھے۔ فرمایا گیا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ تعالیٰ کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگلی آیت نے فرمایا اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اس آیت میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں آسمانی دلائل دیے گئے، اور اب یہاں سے زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے لیے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور تمہارے لیے وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ رزق دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اور ان جانداروں کے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے لیے سامان بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یہ دو مفہوموں پر فرق اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے ہے۔ آیت میں زندگی گزارنے کے سامان سے کھانے پینے پہننے کی وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی دنیاوی زندگی پوری ہونے تک انسان کو ضرورت ہے، اور جنہیں تم رزق نہیں دیتے میں اہل و عیال، لونڈی، غلام، خدمتگار، چوپائے اور حشرات الارض داخل ہیں۔ ان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ ہی انہیں اور انہیں سب کو رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اس آیت میں شے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ممکن ہو اور خزانے سے مراد قدرت اور اختیار ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ممکنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہیں اور اس کے ملک میں ہیں۔ وہ انہیں جیسے چاہے عدم سے وجود میں لے آئے اور ممکنات میں سے جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق معین مقدار کے ساتھ وجود عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا
اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کرنے کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے پر عظیم دلیل ہے۔ پھر فرمایا گیا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، یعنی مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرنا صرف ہمارے ہی دست قدرت میں ہے، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ باقی رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تم میں سے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئے گی۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ حجر کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے کلام کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں گمراہی اور حسرت والے راستے سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔